بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ میں اور رمشا حاضر. رمشا کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ یہ بتائیں کہ آج سنا ہے آپ نے بڑی زبردست تیاری کی ہوئی ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. کوئی آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا، کوئی موسمیاتی تبدیلیوں کا آپ پہ بھی اثر ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں ہوتا، انسانی زندگی پہ تو ہوتا ہے. انسان ہے تو موسمیاتی تبدیلی کا اثرات تو سب پہ ہوں گے. ایون پاکستان کے اوپر کچھ زیادہ ہی اثرات ہوتے ہیں. نہیں، پاکستان میں تو ظاہر ہے یہ تو ایک وہ کیا کہتے ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یار. اب ہمارے تو پچھلے ایک سال میں جتنی تباہی مچی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، وہ تو ظاہر ہے انبلیویبل ہے. کوئی آلموسٹ میرا خیال ہے $32 بلین کا، 32 ارب ڈالرز کا لاس ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے ہم IMF کے پروگرام میں باقیوں میں $1 بلین کے لیے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا منتیں اور سماجتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کے ایک ملک کے پاس جا رہے ہیں. سعودی عرب کو علیحدہ ریکویسٹ کرتے ہیں، UAE کو علیحدہ کرتے ہیں، چائنا کو علیحدہ کرتے ہیں، IMF کو علیحدہ کرتے ہیں. لیکن اگر $32 ارب کا لاس ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں ہمارے جیسے ملک تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. وہی بات آتی. پچھلے دنوں میں بھی دیکھ رہی تھی، شہباز شریف صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں جدھر بھی فون کرتا ہوں اگر ویسے ہی فون کر دوں تو تب بھی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کچھ مانگنے کے لیے فون کر رہے ہیں. تو ہماری اکانومی اس قدر گر گئی ہے ہمارے لیے بالکل واقعی بیکاری ہو گئی. اصل بات ہم یہ کر رہے تھے کہ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہے، کلائمیٹ چینج سٹارٹ کدھر سے ہوا ہے؟ اصل میں تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان نے جب ترقی شروع کی تو ترقی کے جو مراحل تھے، جب غار سے نکلا کوئی تھوڑا سا، یعنی اس نے مطلب یہ مراحل ترقی کے شروع کیے، تو اس میں جو آج سے 200 سال 300 سال پہلے اس نے مشینیں ایجاد کرنی شروع کی. مطلب انسان جو ہاتھ سے کام کرتا تھا، ترقی کی طرف جانے کے لیے اس نے مشینیں استعمال کرنی شروع کی. مشینوں کو چلانے کے لیے جو ایندھن چاہیے تھا، جب وہ ایندھن یوز کیا گیا تو اس میں سے گیسز نکلتی ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل اب تو انڈسٹریل دور ہے، بلکہ پوسٹ انڈسٹریل دور شروع ہو گیا. تو اس میں جب یہ دھواں نکلنا شروع ہوا، بنیادی طور پہ اس نے ہمارے کلائمیٹ کو، ہماری فضا کو آلودہ کیا، اور اس آلودگی کی وجہ سے یہ ایک موسمیاتی تبدیلی کا عمل شروع ہوا. پہلے ذرا کم تھا، اب جوں انسان نے زیادہ ترقی کر لی ہے، جوں ہماری انڈسٹری بڑھ رہی ہے، جوں ہماری مشینیں بڑھ رہی ہیں، ہماری گاڑیاں بڑھ رہی ہیں، ہماری ہر چیز تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے فیول پہ چلتی ہے، فوسل فیول ہو یا ادروائز فیول ہو، کوئلہ ہو، کچھ ہو. تو اس سے جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک اوزون لیئر جو ہے وہ تباہ ہونا شروع ہوئی. جب اوزون لیئر تباہ ہونا شروع ہوئی ان گرین ہاؤس ایفیکٹس کی وجہ سے، تو دنیا میں یا موسم میں ایک تبدیلی آنی شروع ہوئی. اور یہی تبدیلی جو ہے بنیادی طور پہ ایکسٹریم ویدرز کی شکل اختیار کر گئی. اور وہ ایکسٹریم ویدر آپ کو پتہ ہے کبھی فلیش فلڈز کی صورت میں آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ انتہائی گرمیاں ہو جاتی ہیں، کبھی سردیاں انتہائی ہو جاتی ہیں، اور اس سے بڑی ایک تبدیلی آ گئی ہے. تو آپ کے پاس کیا خبر ہے اس سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں، جو گیسز آتی ہے، اب آپ کو بھی جیسا پتہ ہے انسانی صحت کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کس قدر مضر صحت ہے. تو جب یہ انڈسٹریز کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین جیسی گیسز ریلیز کرتی ہیں تو موسم میں جو تبدیلی آتی ہے، انسانی اثرات، انسانی صحت کے اوپر جو اس کی بیماریاں اور یہ ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں. لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پاکستان میں ایسے بچے ہیں جو پیدائشی طور پہ معذور ہیں. اب ان میں یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی کوئی پیچھے سے انہیریٹنس ہے یا کچھ ہے، یہ موسمی تبدیلیوں کا بھی اثر ہے جس وجہ سے بچے بھی معذور پیدا ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایک آپ نے بڑی ڈیفرنٹ بات کی ہے ویسے، کہ یہ یعنی آپ کا خیال ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہیں اور یہ گیسز ہیں اور ان کی وجہ سے یہ اس حد تک افیکٹ کر رہی ہیں انسانی زندگی کو کہ وہ جو بایولوجیکل پروسیس کے تھرو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی جو ڈیفارمیٹیز ہے وہ بھی اس وجہ سے آنا شروع ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اب اگر آپ ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ مارننگ واک کریں. تو مارننگ واک میں آکسیجن آپ کو ملتی ہے، اور رات کو واک سے منع کرتے ہیں پودے، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں. ویسے مارننگ واک سے بہتر جو ہے نا کوئی سچی بات ہے کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ نہیں، میں نہیں کرتی، میں جم کرتی ہوں. اچھا، جم کرتی ہیں. تو پھر مارننگ واک شروع کریں نا. یہ موسمیاتی تبدیلیوں کا یہ جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، تو اس کا ایک پازیٹیو اثر یہ ہونا چاہیے کہ رمشا جو ہے نا وہ یہ صبح کی سیر جو ہے نا اس نے شروع کر دی ہے. صبح کی واک شروع کر دی. تھوڑی سی سست ہو جاتی ہوں نا تو اس لیے رہ جاتی ہے. لیکن ہم وہی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتی ہے.
کاربن ڈائی آکسائڈ سے انسانی صحت جب آپ انہیل کرتے ہیں تو اس سے آپ کہتے ہیں آپ کے لنگس اور آپ کے ڈفرینٹ باڈی پارٹس افیکٹ ہوتے ہیں. تو جب کوئی عورت یا اسپیشلی جو بھی مطلب کہ جن کو بچہ ہونے والا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, تو اس طرح جب وہ انہیل کرتی ہیں یہ چیزیں, تو اوبیسلی ان بچے کو ایسا ہوتا ہے. اس لیے ہماری جو آبادی ہے وہ زیادہ تر بیماریوں کا شکار ہے, بچے بھی معذور ہیں. آج تک تو پولیو بھی ہمارے یہاں سے ختم نہیں ہو سکا. نہیں, آپ کا خیال یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ بایولوجیکل تبدیلیوں میں بھی اس کا عمل دخل ہے؟ بالکل ہے. اچھا, یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ ہم نے کبھی پہلے نہیں سنا تھا, کم از کم آج سے پہلے, کہ یہ جو وہ جو 6 بیماریاں زیادہ مشہور تھیں, یہ تشنج اور پولیو اور یہ چیزیں, یہ بنیادی طور پہ یہ کسی اور وجوہات کی وجہ سے ہو رہی ہوتی تھی. تو کسی اور وجوہات سے, لیکن موسٹلی طور پہ آپ جس طرح دیکھتے ہیں نا لنگس خراب ہوتے ہیں بچوں کے یا کچھ اس طرح کا ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لنگس وغیرہ کا تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو جیسے اب کرونا آیا ہوا تھا, تو کرونا میں جو ہے نا میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ افیکٹو چیز جو ہے نا وہ مارننگ واک تھی. جو لوگ صبح کی, حالانکہ ہمارے ہاں بڑا عجیب سا قصہ چلا, ناظرین آپ کے لیے ہمارے ہاں یہ ایک بڑی عجیب سی بات چلی کہ جب یہ کرونا آیا اور یہ اس کے بعد حکومتوں نے آل اوور دا ورلڈ ہوا کہ لوگوں کے لیے پارک بند کر دیے, لوگوں کے واکنگ ٹریک یہاں پہ اسلام آباد میں واکنگ ٹریک سے وہ بند ہو گئے. حالانکہ ہمارے تجربے کے مطابق, اور میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں, سب سے زیادہ افیکٹو جو چیز تھی یہ, چونکہ لنگس کی بیماری تھی بنیادی طور پہ, یہ کرونا افیکٹ کس کو کرتا تھا؟ وہ پھیپھڑوں کو کرتا تھا, لنگس کو کرتا تھا. اس وجہ سے ہوا یہ کہ وہ لوگ جو صبح اٹھ کے گھنٹہ 1.5-2 واک کرتے تھے, ان کو وہ ظاہر ہے ریکوائرڈ آکسیجن ملتی تھی, اور وہ تازی آکسیجن صبح جب ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو ہمارے وہ جو امیونٹی سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا تھا. اور اس کی وجہ سے بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ وہ لوگ جو ایکسرسائز کرتے تھے, جو صبح کی واک کرتے تھے, جو آکسیجن زیادہ لیتے تھے, وہی سب سے زیادہ اس کا مقابلہ بھی کر سکتے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک موسمیاتی تبدیلی کہیں, وبا کو یا کیا کہیں, بہرحال اس میں بھی موسم کا جو ایفیکٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ تھا کہ صبح کی آکسیجن جو ہے وہ بہت ایفیکٹو تھی. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ آگے اگر ہم دیکھیں تو جو اب یہ کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو گلوبل وارمنگ ہمارے پاکستان میں ایون ورلڈ وائز کافی زیادہ بڑھ رہی ہے, بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق کہ پچھلے 20 سالوں میں تقریباً 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے نا وہ ٹمپریچر بڑھ چکا ہے. تو اب گلوبل وارمنگ کے آپ ریزن کس کو ٹھہرائیں گے؟ اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نہیں, بیسیکلی تو وہی جو ہم نے بات کی کہ سٹارٹ جہاں سے ہوا, جو ہماری اوزون لیئر ایفیکٹ ہوئی, جس سے یہ گرین ہاؤس ایفیکٹس آئیں, تو اس کی وجہ سے ہمارا ٹوٹل جو یعنی نیچر کا جو بیلنس ہے وہ بیسیکلی زمین کے پہ جو نیچر ہے وہ بگڑ چکا ہے. اور اس کے بگڑنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا ہماری بہت زیادہ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں, اچانک بارشیں شروع ہو جاتی ہیں, یا خشکی شروع ہو جاتی ہے اور گرمی شروع ہو جاتی ہے, بہت زیادہ گرمی پڑنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری سردیاں اور گرمیاں اور ایکسٹریم ویدرز بنیادی طور پہ تو اسی کی وجہ سے تھا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں کیا پالیسی گورنمنٹ کی کیا ہونی چاہیے. گورنمنٹ کی پالیسی میرا خیال ہے کہ لاسٹ گورنمنٹ کی پالیسی ایک بہت اچھی تھی, ابھی پتہ نہیں کنٹینیوڈ ہے یا نہیں ہے, وہ تھی بلین ٹری سونامی کے نام سے. عمران خان صاحب نے یہ بلین ٹری سونامی کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ چلایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ تنقید بھی بڑی ہوئی, اس پہ بہت سے یعنی ریویوز بھی آئے, لیکن اوور آل دیکھا جائے تو کم از کم سمت جو ہے وہ مقرر تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے اپنے ملک کو ان ایکسٹریم ویدر سے بچانا ہے اور یہاں پہ کلائمیٹ چینج سے محفوظ رکھنا ہے. اور ہمارے جیسے غریب ملک جو ہے جو بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے, تو وہ یہ اگر درخت لگ جائیں تو یہ ایک نیچر آف دا بیلنس جو ہے نا, بیلنس آف دا نیچر جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو قائم رکھتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے وہ جو ایکسٹریم ویدر والی پوزیشن ہوتی ہے, گرمی اور سردی, فلیش فلڈز والی, وہ نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ تھا, اس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے ورلڈ لیول پہ اپریشیٹ ہوا بھی تھا. اس کے اندر انہوں نے ایک اپنا مارجن رکھا تھا 3 ملین ٹریز کا. 3 ملین ٹریز کے علاوہ انہوں نے پنجاب کے لیے بھی کیا تھا کہ تو یاد ہے مجھے 1 بلین کا کوئی پروجیکٹ تھا اور 3 بلین کا پھر انہوں
انہوں نے یہ جو ملینز والی آپ بات کر رہی ہیں بلینز، بالکل 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 3 بلین 10 بلین میں انہوں نے کنورٹ کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی رکھا ہوا تھا نا گرین کلین پنجاب کے نام سے بھی انہوں نے یہ سونامی کے اندر ایک مہم چلائی تھی. اس کے ساتھ ساتھ گرین انرجی انہوں نے پروڈیوس کرنے کو کافی کہا تھا تاکہ ہم ان کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کر سکیں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر مکمل طور پہ تعمیل ہوئی ہے اس کی کچھ نہیں. میرا خیال ہے کہ ایک تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کے پی میں ہمارے ایک سیکریٹری تھے نظر شاہ صاحب، جس کا اکثر نام بھی لیتے تھے عمران خان صاحب. وہ سیکریٹری فارسٹ تھا، شاید ابھی بھی سیکریٹری فارسٹ ہوگا، درمیان میں تو نہیں تھا، لیکن ابھی میں نے سنا ہے کہ اس کی دوبارہ پوسٹنگ ایز اے وہ سیکریٹری فارسٹ کر دی گئی. اس نے رات دن ایک کر کے انتہائی ایماندار افسر ہے اور اس نے بہت محنت کی ہے نظر شاہ صاحب نے. اور اس نے یہ بلین ٹری کا جو پروجیکٹ تھا بنیادی طور پہ اس سیکریٹری نے اس ایک بندے نے اٹھایا تھا. خان صاحب نے تو ایک ٹھیک ہے ایک ایز اے لیڈر ایک بڑا کنسیپٹ دے دیا. اس کنسیپٹ کو امپلیمنٹیشن سٹیج پہ جتنا نظر شاہ صاحب نے اور اس کے وہ جو جنگلات کے وہ تھے سارے امپلائیز تھے، سٹاف تھے، انہوں نے بہت کام کیا. اس پہ تنقید بھی پھر بعد میں بڑی آتی رہی، بڑے بڑے پروگرامز بھی ہوتے رہے کہ جی اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ. دیکھیں اتنا بڑا پروجیکٹ چلائیں گے تو پھر کہیں پہ خامیاں تو رہ جاتی ہیں، سچی بات ہے، کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بلین ٹری سونامی جو نظر شاہ صاحب نے امپلیمنٹ کرنے کی یعنی جس کی کامیاب کوشش کی ہے، اس کو اگر 1 بلین ٹریز لگنے تھے، اگر وہ 1 بلین ٹریز کی بجائے میں کہتا ہوں کہ 0.5 بلین بھی لگ گئے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وہی میں بات وہی آتی ہے کہ ہر انسان کو اپنی لائف میں نا ایک درخت ضرور لگانا چاہیے. ہاں یہ ایک اچھی بات کی آپ نے کہ درخت. اچھا جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تھے، سچی بات ہے اس وقت تو یہ ہوتا تھا، وہ ہمیں ٹیچرز کہا کرتے تھے، گارڈننگ کا کرتے تھے، گارڈننگ کا تھا، اور وہ کہتے تھے جو درخت لگاتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اس کے چھاؤں تلے جو بیٹھے گا اس کے لیے ایک پوری زندگی کا ثواب ہے، اور وہ یعنی ایک ثواب ملتا رہتا ہے جو بھی چھاؤں میں آتا رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہمیں کہا جاتا ہوتا تھا کہ آپ ایک درخت لگائیں تو جنت میں آپ کا ایک درخت لگ جائے گا. تو وہ ہمیں سکھاتے ہوتے تھے. یہ بڑا اچھا کنسیپٹ تھا. میرا خیال ہے اس کنسیپٹ کو دوبارہ رمشا لے کے آنے کی ضرورت ہے. ہماری بہت سارے کنسیپٹس لانے کی ضرورت ہے. نہیں، حکومت پاکستان سے ہماری اسپیشلی یہ ایک بڑی اچھی بات رمشا نے کی ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں، اس پروگرام کے تھرو اپیل کرتے ہیں کہ یہ والا پروجیکٹ اگر اس طریقے سے امپلیمنٹ ہو کہ ہر بچے کو، ہمارے لاکھوں بچے جو ہے ظاہر اسکول میں ہوتے ہیں، کروڑوں بچے ہیں، تو وہ اگر ایک درخت لگائیں تو ہمیں بغیر کچھ کیے ہوئے اس کی وجہ سے بچوں کو اگر یہ کنسیپٹ دیں کہ یہ ثواب ملے گا آپ کو، ظاہر ہے جو یہاں پہ آپ نے لگائے ہوئے درخت کے سائے کے نیچے بھی بیٹھے گا تو وہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. ایک وہ یعنی جیسے ایک جاریہ ہوتا ہے ثواب، اس کا وہ جاری رہتا ہے اور آپ کو اگلے جہان میں بھی اس کا ایک یعنی وہ ملے گا، اجر ملے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بہت سارا کلائمیٹ چینج میں بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے. اب اس کے ساتھ اب کلائمیٹ چینج جس طرح چل رہا ہے آج کل، جس طرح پاکستان میں چل رہا ہے، ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا سوات میں، اب یہ بھی کلائمیٹ چینج کے ایک ہے. نہ ہمارے پاس ڈیمس ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں، نہ کچھ ہے، تو کتنا نقصان ہوا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ایکسٹریم ویدر کے چکر میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سب سے لاسٹ ایئر جو ایفیکٹ ہوا ہے، جو بارشیں آئی ہیں، وہ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں وہاں کو سلمان پہ بارشیں ہوئیں تو ابھی پھر فلڈز آئے ہوئے تھے. تو ان فلڈز میں یہ جو اس موسم میں ایک بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا جو بلوچستان میں ہوا، جس نے بڑی تباہی پھیلائی. سوات اور یہ ناظر ایریاز جو ہیں ہمارے، یہاں پہ بھی بڑی تباہی مچی، اور سب سے زیادہ تباہی جو ہے وہ سندھ میں مچی. اور اتنی زیادہ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کیونکہ وہاں کے 30 ضلع ہیں، 30 ضلعوں میں سے 24 ضلع جو ہے اس سے افیکٹ ہوئے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی تباہی. وہ ہم علیحدہ ویسے بائی دا وے رمشا میں نے آپ کے لیے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ فیکٹس اینڈ فگرز، ناظرین آپ کے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو میں فیکٹس اینڈ فگرز ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ ہماری کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے ان فلڈز کی وجہ سے، اور کتنی چیزیں ہماری جو ہے نا، کتنا بڑا لاس ہو گیا ہے، کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو اور ہمیں انڈیویجولی بھی یہ کوشش کرنی چاہیے اور
اس طرف جانا چاہیے کہ کلائمیٹ چینج کو جو اہمیت ہے وہ ہم فیل کریں. وہ اہمیت اسی طرح ہمیں فیل کرنی پڑے گی جیسے وہ سویڈن کی یا وہ ڈینمارک کی ہیں. وہ جو گریٹا تھنبرگ ہے ایک بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, اس کا فوٹو بھی ہر جگہ کلائمیٹ چینج, اور وہ روتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ ہم اپنی ہیومن لائف اور اپنی ارتھ کے ساتھ یا زمین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ اسی طرح کا جذبہ چاہیے اگر ہم نے اس پلینٹ کو بچانا ہے, اور اگر ہم نے اپنے ملکوں کو بچانا ہے, اگر ہم نے اپنی معیشتوں کو بچانا ہے, اگر ہم نے اپنی پولیٹکس کو بچانا ہے, اگر ہم نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے, تو اس کے لیے یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ ہمارا رول بنتا ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اور ابھی مزید کرتے رہیں گے. تو آپ کے ذہن میں آگے کیا تھا؟ یہ بات صحیح آپ نے کی. بنیادی طور پہ تو دیکھیں یہ بچے جو ہیں نا, اگر ایک بچہ ایک درخت بھی لگائے تو کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے, لیکن ہم یہ چیزیں سکھاتے ہی نہیں نا. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ایک اسپیسیفک ایریا ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہی لوگ کسان ہیں یا کچھ اس طرح کے لوگ ہیں تو یہی لوگ درخت لگائیں گے, باقی ماڈرن لوگ یا جو اس طرح کے لوگ وہ صرف وہ حساب ہے پھل کھانے کے لیے, وہ کام کرنے کے لیے نہیں ہے. ہمارا ایک کانسیپٹ بن چکا ہے جس وجہ سے ہم لوگ مل جل کے کام نہیں کرتے. اس وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں اور پاکستان پیچھے سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے. نہیں, صحیح بات ہے. اس میں بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن لیول پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کلائمیٹ چینج پہ ایک بہت بڑی ریئلائزیشن آ چکی ہے, اور وہاں پہ UN میں بیک ان 1994 میں ایک UN کنونشن جو ہے وہ بنا اسی کلائمیٹ چینج پہ. وہ ابھی بھی کام کرتا ہے. اس UN کنونشن جو ہے وہ ہر سال آپ کو پتہ ہے کانفرنس آف پارٹیز جس کو COP کہتے ہیں, COP بھی کہتے ہیں, COP کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم یہ میٹنگ جو ہے وہ مصر میں تھی, شرم الشیخ میں ہوئی, اور وہاں پہ ہمارے جو کلائمیٹ چینج کی منسٹر تھی شہری رحمان صاحبہ وہ بھی گئی تھیں. ہمارے فارن منسٹر بھی وہاں پہ موجود تھے, اور وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی کیونکہ کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے انہوں نے بڑی آواز بلند کی. اور پاکستان کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ تھا, افریقہ کے کچھ کنٹریز بھی تھے, تو بہرحال وہ پاکستان کی آواز بڑی سنی گئی کیونکہ یہاں تباہی بہت پھیلی ہوئی تھی. اور اس آواز کا اثر یہ ہوا کہ یونائٹڈ نیشن کا جنرل سیکرٹری بھی ادھر آیا پاکستان میں, اس نے باقاعدہ وزٹ کیا, اور UN نے ایک باقاعدہ جنیوا میں ایک کانفرنس کی پاکستان کی امداد کے لیے جو یہاں پہ تباہی پھیلی. اور پاکستان میں تباہی تو خیر بہت بڑے لیول پہ پھیلی کیونکہ ایک اندازے کے مطابق $32 بلین کا لاس ہو گیا. ابھی اس کی اسیسمنٹ ابھی بھی ہو رہی ہے. اب سندھ کی حد تک تقریباً about 70% اسیسمنٹ کمپلیٹ ہے, اور ہماری اسیسمنٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ UN کی جو کانفرنس ہوئی جو COP27 تھی شرم الشیخ میں, ابھی ویسے بائی دا وے اس سال جو ہے وہ COP27 COP28 جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے UAE میں, دبئی میں شاید ہونے جا رہی ہے, اور اس میں بھی ہمارے یعنی کلائمیٹ چینج کے منسٹر بھی جائیں گے. اور یہ جتنا اس میں رول ہم نے COP27 میں کیا تھا اسی طرح COP28 میں بھی کرنا پڑے گا. اور COP27 کا ایک جو شیری رحمان صاحبہ نے بہت اس پہ رول پلے کیا, ان کو بہرحال ریکگنائز بھی کر دیا گیا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائم میگزین جو ہے وہ موسٹ انفلوئنشل جو پرسنالٹیز آف دا ورلڈ ہے ان میں اس کا نام آ گیا ہے, اور وہ انہوں نے اپنے یعنی اس پہ ٹائٹل میں دیا ہے. وہ شیری رحمان صاحب ہے جو 5ویں نمبر پہ لائی کرتی ہیں, اور ان کا یہ رول بنیادی طور پہ جو روبسٹ رول تھا, جو اسٹرانگ رول تھا, وہ اسی COP27 کے لحاظ سے تھا, جس کے بعد UN کانفرنس جنیوا میں ہوئی. UN کے جنرل سیکرٹری آئے, اور وہاں UN کا جو جنرل سیکرٹری یا UN کنونشن جو ہوا, جو کانفرنس ہوئی جنیوا میں, اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی $9.8 بلین کی ایک یعنی امداد کا وعدہ کیا گیا. کیونکہ COP27 میں جو شرم الشیخ مصر میں ہوئی تھی اس میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے کیمپ کیا گیا تھا, جو کہ بیسیکلی امیر ملکوں نے جو وہ افیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے جیسے ملک تو لیس دین 1% جو ہے نا افیکٹ کر رہے ہیں اس یہ مدر نیچر کے پورے سسٹم کو, کیونکہ ہمارے پاس تو وہ والی انڈسٹری نہیں ہے. وہاں تو انڈسٹری اتنا زیادہ ہے, ان کی
یعنی مشینیں اتنی چل رہی ہیں تو وہ بیسیکلی جو پولیوٹ کر رہے ہیں اس پورے ماحول کو وہ بنیادی طور پہ فرسٹ ورلڈ کے کنٹریز ہیں، جس میں ڈیفینیٹلی یورپین، امریکن، آسٹریلین، چائنیز سب انوالو ہیں، انڈیا بھی انوالو ہے. تو بہرحال اس میں ان کا یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ یہ جو یعنی ڈیولپڈ ورلڈ ہے یہ پھر کنٹریبیوٹ کرے، یہ فنڈز جو ہے نا بنائے گئے یہ کنٹریبیوٹ کرے ان لوگوں کو دے ان کنٹریز کو دے جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. اور پاکستان کو بھی 9.8 بلین کا وعدہ کیا گیا جس میں سے آیا تو میرا خیال ہے 0.8 بھی نہیں ہے ابھی، دیکھتے ہیں 9 بلین کب آتا ہے. پاکستان سے وعدے تو بہت زیادہ ہیں، اب عمل کس پہ ہوتا ہے یہی دیکھیں گے. ہر طرف سے پاکستان کو ہر چیز کے لیے امداد ہی چاہیے، ہر چیز کا تو نقصان ہو رہا ہے اس جگہ. نہیں دیکھیں یہ تو ایک جینوئن مسئلہ تھا. ایک وہ جو آپ بات کر رہی ہیں امداد کی وہ دوسری امداد ہے، وہ جو ہم اپنی یعنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے، مس گورننس کی وجہ سے جو ہمارے پاس پرابلمز ہیں وہ اور پرابلم ہے رمشا. لیکن اس میں جو ہے یہ واقعتاً دیکھیں نیچر کی طرف سے اگر کوئی چیز آ جاتی ہے جس میں ہماری کوئی یعنی عمل دخل ہی نہیں ہے، ہماری کوئی مس مینجمنٹ کا کوئی، ہاں مس مینجمنٹ اس حد تک ضرور ہے. ہم نے وہ والے اقدامات جو ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے کرنے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوں، لوگوں کے یعنی گھر ضائع نہ ہوں اور لوگوں کا نقصان کم سے کم ہو، وہ ہم نہیں کر پاتے، یہ اور بات ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو فلیش فلڈز اور بارشیں اور یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس میں تو غریب ملکوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، نیچرل ہے یہ چیز، تو یہ تو نیچرل ہے. تو اسی مدر نیچر کو یعنی ٹیکل کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے تو فرسٹ ورلڈ کو کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ ورلڈ بھی اس چیز کو سمجھے. اور فرسٹ ورلڈ نے میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ یہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس نے سمجھا بھی ہے. اور اس کے سمجھنے کی ایک یہ اندازہ لگا لیں آپ کہ ابھی رینیویبل انرجی کا آپ نے نام سنا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے نا، اور سولر انرجی کا، اور یہ جو کلین انرجی ہے اس کا کنسیپٹ کہاں سے آیا؟ اس کا کنسیپٹ بیسیکلی 2 وجوہات سے آیا. نمبر 1 یہ ہے کہ فوسل فیولز کم ہو رہے ہیں جن سے یہ مشینری چلتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کوئی اور ریسورس دیکھا جائے. اور وہ ریسورس جو ہے ظاہر ہے توانائی کسی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اب وہ ظاہر ہے سورج بھی ایک اس کی شکل ہے، تو اس لیے رینیویبل انرجی کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسرا اس کا امپیکٹ سب سے اچھا یہ ہے کہ یہ کلائمیٹ کو خراب نہیں کرتی، کیونکہ آپ جتنی یوز کر لیں اس سے پولوشن نہیں ہوتی، اور پولوشن اگر نہیں ہوتی تو کلائمیٹ کو نقصان نہیں پہنچتا، اور کلائمیٹ کو نقصان نہیں پہنچے گا تو یہ جو ہمارا کلائمیٹ چینجز آئی ہوئی ہیں، یہ اوزون لیئر افیکٹ ہوئی ہے، یہ بھی پھر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ رینیویبل انرجی کا زمانہ آ رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا جو ہے نا بہت کنٹریبیوٹ کرنے جا رہی ہے، اور ہمارے جیسے ملکوں کو ضرورت بھی بہت ہے. بچپن سے آج تک ہم لوگ سنتے ہیں اوزون لیئر کے بارے میں. اچھا پہلے نہیں سمجھ آتی ہوتی تھی جب ہم بکس وغیرہ میں پڑھتے تھے اسکول ٹائم پہ، بالکل نہیں سمجھ آتی ہوتی تھی، ہم دیکھتے ہوتے تھے اور سمجھتے ہوتے تھے. لیکن اتنا عرصہ گزر گیا ہے پھر بھی اس کا ابھی تک اسٹل وہی مسئلے چل رہے ہیں. ہاں کچھ ٹھیک بہتری کی طرف آخر پتہ نہیں کب جائے گا. اب رینیویبل انرجی کی آپ نے بات کی، اللہ کرے بہتر ہو جائے، لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، سن کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور ابھی ہم بہت ساری انرجی کی شیپس کو بھی یہ موسمیاتی تبدیلیوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اچھا ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، رینیویبل انرجی کو ڈسکس کر رہے تھے، مختلف شکلیں آ رہی ہیں، اور یعنی بیٹریز جو ہیں جو لیتھیم سے یا سوڈیم سے چلتی ہیں وہ بنیادی طور پہ بار بار جو ہے وہ انرجی دیتی ہیں اس مشین کو، جہاں پہ ہمارا ایک کمبشن انجن ہوتا تھا جو یعنی وہ کمبشن کے عمل سے گزرتا تھا، جہاں سے گیس پیدا ہوتی تھی، فوسل فیول پہ چلتا تھا، وہ اب اس پہ نہیں چلے گا اور وہ انجن نہیں ہوگا بلکہ اس کی بجائے بیٹری ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ای ٹران اور یہ اس طرح کی گاڑیاں تو ہمارے ہاں بھی وہ آ گئی ہیں، اور یہ وہی الیکٹرک وہیکلز ہیں جو بنیادی طور پہ مختلف ملکوں نے اس کی مختلف ڈیٹس رکھی ہوئی ہیں کب تک ہم نے ٹوٹلی اپنی جو یعنی یہ جو پیٹرول اور ڈیزل پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں ان کو ختم کر دینا ہے، اور اس کی بجائے بیٹری پہ چلنے والی ساری وہ آ جائیں گی. یعنی حیران ہوتا ہے انسان کہ اب وہ انجن جو ہم پتہ نہیں کتنے 100 سالوں سے یوز کر رہے تھے، 200-250 سال سے، وہ انجن ختم ہو جائے گا. اب بیٹری سے بنی ہوئی وہ انجن نہیں ہوگا، بیٹری پڑی ہوگی، بیٹری چلا رہی ہے اور اس وقت بھی چلا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری گاڑیاں ادھر الیکٹرک وہیکلز اس وقت بھی ہیں.
آپ کا مجھے نہیں پتہ، میرے پاس تو ایک ہائبرڈ گاڑی ہے جس میں بیٹری جو ہے نا وہ یعنی ایک خاص 20 30 40 کلومیٹر تک نا وہ ای وی لکھا ہوا اس پہ آ رہا ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بیٹری پہ چل رہی ہے. یعنی وہ اس 20 30 کی رفتار پہ 40 کی رفتار پہ وہ بیٹری پہ چل رہی ہوتی ہے، وہ جو پیٹرول ہے وہ یوز نہیں کر رہی ہوتی، اور جب اس سے بڑھتی ہے تو پھر وہ پیٹرول پہ کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ ہائبرڈ شکل تھی، لیکن اب مکمل طور پہ اس کو کنورٹ کیا جا رہا ہے. رینیویبل انرجی کی جو شکل بیٹری میں ہے، جو لیتھیم اور سوڈیم سے بیٹریز بنی ہوئی ہیں، ان کی وہ جو انرجی لیتے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری مشینری اور اسپیشلی یہ جو ویکلز ہیں آل اوور دا ورلڈ، آپ کو پتہ ہے کروڑوں میں چل رہی ہیں، تو یہ کروڑوں ویکلز جو ہیں اور گاڑیاں جو ہیں، اگر یہ بیٹریز پہ چلنا شروع ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو گرین ہاؤس ایفیکٹس سے، وہ جو گندی گیسز جو ہیں باہر جاتی تھی، جو اوزون لیئر کو جا کے خراب کرتی تھی، جو کلائمیٹ چینج کا باعث بنتی تھیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اس طرح انسان نے یہ فیل کرتے ہوئے رینیویبل انرجی کی طرح، سولر انرجی کی طرح، یہ اب بیٹری انرجی یوز کرنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ اب سویڈن جیسے ملک نے تو میرا خیال ہے 2025 تک یہ اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. ناروے نے بھی اسی طرح 27 اچھا امریکہ جیسے ملک نے 30 رکھا ہوا تھا 2030، اب 2030 سے بائی 2035 40 یہ ٹوٹل کنورٹ ہو جائے گا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں یہ ختم ہوں گی چیزیں؟ پاکستان میں آج تک وہ دھوئیں والی گاڑیاں مجبوری ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ چارجر مشینیں جو ہے نا آ جائیں گی، اور ابھی بھی چارجر لگے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، تو چارجر لگے ہوئے ہیں، باقی دنیا نے بھی لگائے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے میرا ایک دوست ہے، اس نے وہ ای ٹران لی ہوئی ہے، تو اس نے اپنے گھر میں چارجر لگایا ہوا ہے. جیسے ہم اپنا یہ موبائل فون جو چارج نہیں کرتے، اب وہ اس سے کوئی گیس تو پیدا نہیں ہو رہی، تو وہ اسی طرح وہ چارجر لگا دیتے ہیں، وہ چارج ہو جاتی ہے، 200-300 کلومیٹر چلتی ہے. تو اور کیا چاہیے؟ تو ہر چیز کا ایک فائدہ اور ایک نقصان ہے. اب دیکھیں اس کا فائدہ تو ابھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے نظر آ رہا ہے، اب آگے چلتے ہوئے اس کا کوئی نقصان آ جائے گا، پھر اس کی جگہ کوئی نئی چیز آ جائے گی. وہ تو پتہ نہیں، نقصان تو خیر بعد کی بات ہے، ابھی تو فائدے ہی فائدے نظر آ رہے ہیں. اب اسی طریقے سے ہم دیکھیں اس کلائمیٹ چینج کے حوالے سے UN لیول پہ یا ورلڈ لیول پہ بہت سارے اقدامات بھی کیے گئے ہیں. آپ کو ایک گلاف پروجیکٹ ہے، گلیشیئر لیک آؤٹ بسٹ جو فلڈز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے جو بلینز آف ڈالرز کا ہے. وہ بیسیکلی ان گلیشیئرز کو جو ہے وہ یعنی محفوظ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور پگھلنے کی وجہ سے جو پانی آ رہا ہے اس سے سطح سمندر بھی اوپر اٹھ رہی ہے، اور اس سطح سمندر کے اوپر آنے کی وجہ سے یہ مالدیپ جیسا ملک وہ کہتے ہیں بالکل رہے گا ہی نہیں، یعنی یہ سمندر کے نیچے چلا جائے گا. اسی طریقے سے ہمارا جو کراچی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سطح سمندر سے نیچے کا یعنی شہر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہی والی سچویشن رہے، کلائمیٹ چینج کا ایک اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور پانی سمندروں میں جا رہا ہے اور سمندر کی سطح اوپر آ رہی ہے، تو یہ کراچی جیسے ملک ہمارے جو یعنی شہر ہیں ان کو بھی افیکٹ کرے گا. اور خدا نہ خواستہ کوئی سائیکلون آئے، کچھ آئے، تو ویسے ہی ہمیں خطرہ رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جیسے سونامی جو ہے وہ سمندر کو اس طریقے سے وہ کر دیتا ہے، یعنی افیکٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو گلاف جیسے پروجیکٹس ہیں یہ بنیادی طور پہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ کو اگر یاد ہو 2012 میں یہاں پہ ہمارے کوئی 112 جوان وہ گلیشیئر تلے آ گئے، اور اس کی آپ کو یاد ہوگا سیاچن گلیشیئر میں گیاری ایک جگہ ہے، تو گیاری کے اسانے یا گیاری جو شہداء ہیں ان کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے وہ محافظ تھے، آرمی کے جوان تھے جو وہاں پہ ہمارے لیے ڈیوٹی دے رہے تھے. اور وہ یہی گلیشیئرز کے اسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گلیشیئرز پھٹا اور وہ غریب گلیشیئرز کے نیچے آ گئے. پھر بڑا مدت لگی ان کی لاشیں تلاش کرنے میں، میکسیمم ہمیں مل گئیں، کچھ نہیں ملیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑا یعنی اتنی بڑی کوشش کے باوجود. تو یہ دیکھیں نقصان کس لیول پہ ہوتے ہیں ہیومن لائفز کے، محافظوں کے، نیچر کے. یہ گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. گلیشیئرز کا پگھلنا تو اب ایک نیچرل ہے نا. اب جس طرح اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ قیامت جب نزدیک آنے والی ہوگی تو سورج قریب آتا جائے گا دنیا کے، تو اب گلیشیئرز اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جو ہمارے یعنی دین نے یا مذہب نے بھی وہ بتایا ہوا ہے، یہ تو وہی والی پھر کوئی ایسی چیز ہے جو یعنی وہ اوزون
ओजोन लेयर के पड़ने की वजह से वो जो यानी उसका इफेक्ट है लाइट का वो इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारी गर्मी बढ़ रही है। नहीं सारा कुछ तो हम वो नहीं कह सकते कि ये दीन ने कहा हुआ है तो इसीलिए सारा अजाब आ रहा है। नहीं, ये हमारी अपनी भी गलतियाँ, जैसे आपने इंडस्ट्रीज़ वगैरह की बात की, ऑब्वियसली वो गलतियाँ भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो एक नेचुरल है, गर्मी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो तो इस्लाम में है ही है। गर्मी का जो ज़ोर है वो हमेशा ज़ोर पे ही रहेगा हर साल। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि बहरहाल इंसान जो है ना, अगर उसने इस अर्थ को, इस ज़मीन को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपनी नस्ल को बचाना है, तो उसको फिर ये वाले इकदाम तो करने पड़ेंगे कि मदर नेचर को दोबारा उसी बैलेंस में रखना पड़ेगा। आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पे एक अर्थ डे भी मनाया जाता है। बिल्कुल, 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को वो मनाया जाता है। पता नहीं आपने कभी मनाया या नहीं मनाया, हम तो अच्छा अर्थ डे पे होता है क्या है, वो कहते हैं सारी चीज़ें जो है ना 1 घंटे के लिए ये जितनी मशीनरी चल रही है, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ज़्यादा है, एक ऑब्ज़र्व किया जाता है, मकसद इसकी अहमियत को उजागर करना है, तो वो सारी चीज़ें यानी रुक जाती हैं, और उसके बाद जो है ना हमारी बिजली और बहुत सारी चीज़ों की बचत भी हो जाती है, क्योंकि उस वक्त वो कहते हैं बिजली भी यानी इस्तेमाल नहीं करनी, तो उससे गाड़ी जो है ना, गाड़ियाँ नहीं चलानी। उससे ये है कि बहरहाल एक सिंबॉलिकली भी है, लेकिन हकीकतन भी है कि वो अर्थ डे जो है ना इस यानी हमारी ज़मीन की अहमियत को, इस क्लाइमेट चेंज को बहुत उजागर करता है, और कि हमने अपने प्लेनेट को बचाना है, हमने इस सियारचे को बचाना है जहाँ पे हम खुद रहते हैं, हमारा मुस्तकबिल इसके साथ वाबस्ता है। इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि वो अर्थ डे की एक बड़ी अहमियत है। जैसे आपने 22 अप्रैल को फिर इस साल मनाना है आपने, इंशाल्लाह, क्यों नहीं सर वैसे कभी मनाया नहीं है, लेकिन तो 1 घंटे के लिए जो है ना आपने गाड़ी नहीं चलानी उस दिन। ये देख लीजिएगा वो घंटा कौन सा है बस अब वो घंटा ढूंढना पड़ेगा कौन सा तो इसके साथ आगे चलते हैं। ये बताएं कि बेसिकली कोयला जो है ना वो एक बहुत बड़ा सोर्स है इस क्लाइमेट को ख़राब करने में। आपको पता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है, एक ज़माने में तो ये जो स्टीम इंजन आया था तो बुनियादी तौर पे जो कोयले पे ही चला करता था। आपको पता नहीं याद है या नहीं है, मेरे बचपन की मुझे बात याद है कि बुनियादी तौर पे ये जो ट्रेन चलती थी ये धुआं देती हुई आती थी, क्योंकि उसमें एक स्टीम इंजन होता था जिसमें कोयला होता था, और वो कोयले से ही आज आपने नहीं देखी फिर आज आप जाके ना वो कोयले वाली जो है ना, आजकल मूवीज़ बड़ी पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ जाके वीडियो देखें तो आपको मालूम होगा कि ये वर्ल्ड ओवर था। देखें ये जो शुरू में ये जो गाड़ी बनाई गई, गाड़ी में भी कोयला यूज़ होता था। आपको पता है जो इनिशियल था ये जो फोर्ड कंपनी और सब ने बनाई, तो उसमें कोयला से जलाते थे, उसी से ही वो गाड़ी चलती थी, इसी से तरक्की हुई है। मैंने सुना ज़रूर है, गाड़ी का मैं आज आपसे पहली दफ़ा सुन रही हूँ। वो जो शू शू करती आती थी ना वो ट्रेन जो है, वो बुनियादी तौर पे वो कोयले पे चला करती थी। ये बाद में जो है ना वो कन्वर्ट होगी, अब कोयले पे नहीं चलती, अब ज़ाहिर है, लेकिन कोयले पे इंडस्ट्री बहुत बड़ी चल रही है। आपको पता है चाइना की बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है, और इसी तरह यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। हाँ, इंडिया भारत में भी बहुत सारा कोयला यूज़ होता है, और इसके साथ साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और सारे कंट्रीज़ में जो कोयला यूज़ होता है अभी भी बिजली बनाने के लिए भी यूज़ हो रहा है, और इंडस्ट्री चलाने के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो उससे एक जो गैसेस निकलती हैं, तो हमारे इंडिया की वजह से जो यानी गैस होती है, तो आपको पता है ये जो स्मॉग का कंसेप्ट है, ये फॉग और स्मोक को मिला के बनाया गया है। ये स्मोक किधर से आ गया? स्मोक तो इधर से ही आया ना, ये स्मोक वो है, ये धुआं वो है जो बेसिकली वहाँ की इंडस्ट्री चल रही है। ये हम आलमोस्ट, कुछ हमारी भी होगी, लेकिन बहुत सारी हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हवा लेके आ जाती है न्यू दिल्ली से और बाकी जो हमारे लाहौर के नज़दीक के इनके इंडियन शहर हैं, तो वहाँ पे ये कोयले से चलने वाली जो उनकी इंडस्ट्री है उसका धुआं होता है, और वो धुआं आके ये इससे मिल जाता है फॉग से, और फॉग को मिला के स्मोक बना देता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे हादसात होते हैं, हमारी बहुत सारी जो आमद रफ्त है वो बड़ी इफ़ेक्ट होती है, हमारी जो गाड़ियाँ चलती हैं, हमारे जो विजन है वो बड़ा इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा हमारे तकरीबन 4-1 महीने तो हम बड़े यानी महदूद रहते हैं, और इंडिया में तो इससे भी बुरा हाल है।
اور چائنا میں بھی ہے ویسے, لیکن چائنا چونکہ ایڈوانس کنٹری ہو گیا وہ اپنے پھر بھی کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن انڈیا بہت افیکٹڈ ہے, انڈیا کے بعد پاکستان بہت افیکٹڈ ہے, جس سے یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا پورا نظام زندگی جو ہے نا وہ معطل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے. لیکن اب کوئلہ, اب آپ وہی کوئلے کی بات آتی تھی, کوئلہ بیسیکلی درختوں سے بناتے ہیں نا, آپ درخت کاٹ کے جہاں کہہ رہے ہیں درخت لگائیں وہاں کاٹنا شروع کر دیں اور کوئلے کی شکل دیں اور یہ اچھا چیزیں نہیں کریں. اس میں رمشا ایک اور بات بھی ہے, یہ کوئلہ ناٹ نیسیسریلی کہ آپ درختوں سے بنا رہے ہوں, وہ بھی ایک سورس آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ کوئلہ کی کانیں ہوتی ہیں. یہ کوئی یہ جو یعنی ارتھ بنی ہے اس کے بننے کے پروسیس میں جو اندر خانے, آپ کو پتہ ہے سمندر بھی یہ جو ہے نا اس کے اندر بھی ایک لائف ہے, وہ جو ریفز ہوتی ہیں اور وہ جو درخت ہوتے ہیں اور وہ جو اچھا یہ میرا خیال ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم کوئی اندر کوئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو گل سڑ جاتا ہے, لیکن اس کو یعنی استعمال کیا جا سکتا ہے. کوئلے کی کانیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے آل اوور پاکستان مختلف یعنی ہمارے ریجنز میں کوئلے کی کانیں ہیں. اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا سندھ میں کوئلے کا اتنا بڑا ذخیرہ نکلا ہے, وہ جو جہاں پہ ہمارا بجلی کے 1320 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے, ابھی مزید جو ہے نا آپ نے 3-4 ہزار میگا واٹ اور پیدا کرنی ہے اس کوئلے سے. وہ خیر نیچرل ہے, ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ضروری بھی ہے. اب ظاہر ہے اگر کوئلہ ہماری ایک ضرورت ہے اور ہمارا اوور آل جو یعنی ورلڈ اوور اس پولوشن میں یہ جو سموک ہے اس میں اتنا بڑا رول نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمارا اپنا کوئلہ جو نکل رہا ہے وہ تو انڈسٹری میں کہیں پہ یوز ہو رہا ہے یا بجلی پیدا کرنے میں یوز ہو رہا ہے, وہ تو ہم کریں گے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ ایسے پاور پلانٹس بھی لگائے ہیں ساہیوال میں, اور ادھر 2 پلانٹس لگے ہیں جو بنیادی طور پہ کوئلے پہ چلتے ہیں. اور یہ کوئلہ ہمارا کوئلہ نہیں ہے, سندھ والا کوئلہ نہیں ہے, یہ کوئلہ وہ ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. بڑی حیران کن بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ تو ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس سے 2 نقصان کر رہے ہیں. ایک تو یہ کوئلہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس پہ ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے وہ یوز ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی سمندر کے کنارے پہ نہیں لگے ہوئے, ان کو وہاں سے ٹرین کیریج کر کے آتی ہے اور ادھر جو ہے نا ہمارے پلانٹس چل رہے ہیں کوئلے پہ, اور اس سے دھواں جو پیدا ہو رہا ہے وہ علیحدہ ہے, ظاہر ہے وہ علیحدہ ہمارے کلائمیٹ چینج میں افیکٹ کر رہا ہے. ہاں میں اس حق میں ضرور ہوں کہ وہ جو کوئلہ نکل رہا ہے سندھ میں جہاں پہ اینگرو بھی اور باقی بھی یہ جو ہے نا سارے وہ اس پہ پلانٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہپکو وغیرہ, تو وہ ان کو استعمال ضرور کرنا چاہیے. وہ ایک بہت بڑا ریسورس ہے, سیف منی ہے ہمارا, ہاں بہت بڑا, وہ یعنی سمجھیں بلیک گولڈ ہے, اور اس سے جو ہے نا ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے, اور یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اخراجات کم ہوں گے تو اکانومی بہتر تو ہوگی, لیکن ہم لوگ کہاں سوچتے ہیں یہ, ہم لیکن نہیں ابھی میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پاکستان چائنا کی مدد سے جو ہے نا یہ والا جو کوئلہ جو تھر کا ہے جو سندھ کا میں بتا رہا ہوں, تو یہ ایک وہ ہم کر رہے ہیں ایکسٹریکٹ, اور وہ ایک بہت بڑا ریسورس ہے, اس کو ضرور یوز کرنا چاہیے. لیکن یہ جو پالیسی ہے کہ ہم امپورٹ کر کے وہ کر رہے ہیں, وہ بہرحال میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فارن ایکسچینج ریزروز بھی لگا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم دھواں اور اپنے کلائمیٹ چینج کو بھی خراب کر رہے ہیں. تو ہمیں تو کلائمیٹ چینج کو ٹھیک کرنے کے لیے بلین ٹری سونامی جیسے پروجیکٹس چاہیے تھے تاکہ ہمارے کچھ چیزیں بہتر ہوں. اچھا اس کی وجہ سے ایک اور چیز جو ہے نا ناظرین آپ کے لیے, بیسیکلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آلموسٹ ہر سال $1,000 بلین کا دنیا میں نقصان ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہم ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ فلیش فلڈز آ جاتے ہیں, ایکسٹریم ویدرز ہیں, فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, گھر تباہ ہو جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اسی طریقے سے اب ظاہر ہے 3% آبادی وہ کہتے ہیں کہ بلو پاورٹی لائن 1 سال میں چلی جاتی ہے ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج. یہ ایک اندازہ ہے, لیکن بہرحال اگر 3% نہیں 2% صحیح 1% صحیح, لیکن 1% کوئی کم ہے. اسی سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں ہماری جانوں کو علیحدہ نقصان ہوتا ہے, ہمارے مالی نقصان علیحدہ ہوتا ہے, اور ہماری مال مویشی کو علیحدہ نقصان ہوتا ہے, اور اوپر سے ہم پاورٹی میں دھنس رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ گریٹا تھنبرگ کی طرح ہم سب کو ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے. ہمیں اس کو مدر ارتھ کو بچانے کے لیے, اس پلینٹ کو بچانے کے لیے, اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور ہمیں ہر اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے جو بنیادی طور پہ ہمارے ایٹماسفیئر
ایٹماسفیئر کو خراب کرتی ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹس دیتی ہے. تو اسی طرح ہم آگے چلتے ہوئے رمشا ایک اور چیز جو ہے، جیسے ہم نے UN کانفرنس کی بھی بات کر لی، ابھی شیری رحمان صاحبہ کی بھی بات کر لی، تو ہمارے ملک کے حوالے سے ایک میرے پاس ایک بڑا ڈیٹا اویلیبل ہے جو میں آپ کو پروگرام سے پہلے بھی بتا رہا تھا. وہ ہم ناظرین سے ضرور شیئر کریں گے. ناظرین آپ سے شیئر یہ کرنا تھا، ویسے تو بہت سارے یعنی یہاں پہ نقصانات جو ہے نا ہمارے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوئے ہیں، لیکن لاسٹ ایئر یہ جو بلوچستان، سندھ اور ناردرن ایریاز میں ہوا ہے، جس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہماری بستی کی بستیاں تباہ ہو گئیں، پانی آ کے کھڑا ہو گیا، لوگ جو ہے نا سڑک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا لوگوں کے بچے جو ہے نا مویشی وہ بہہ گئے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے پاس ایک اچھی خبر تو یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی ہے IRC، جس کے CEO جو ہے نا چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈیوڈ ملی بینڈ ہے، ان کی اور مراد علی شاہ جو ہے ہمارے چیف منسٹر سندھ ہیں، ان کی ایک آن لائن میٹنگ ہوئی ہے. اور اس میٹنگ میں بیسیکلی وہ مال نیوٹریشن کے حوالے سے اور ہیلتھ سیکٹر کے امپرومنٹ کے حوالے سے تھا. پوسٹ فلڈ جو ہے جو سندھ میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تھا. اور لیکن وہ ایک خوش آئند چیز ہے کہ اگر ان کی آپس میں IRC کی اور سندھ گورنمنٹ کی یا گورنمنٹ آف پاکستان کی اور UN کی اس طرح کی اگر جو بھی ایک دوسرے سے کوآپریشن ہے اور کوآرڈینیشن ہے ہوتی ہے، تو اس سے بہت ساری چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم امپروو کریں گی. میں یہ سمجھتا ہوں اور رمشا یہ سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں، ہم اپنے معیشت کو بچا سکتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. تو سندھ کے حوالے سے رمشا میں بتا رہا تھا، تو کچھ فگر جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے ناظرین کے ساتھ. یہ سارے فگرز آپ نے جو بتائے تھے یہ لاسٹ ایئر کے حوالے سے ہیں. بالکل. اس میں ایک تو یہ تھا کہ یہ ایک تو میٹنگ میں نے بتا دی کہ ڈیوڈ ملی بینڈ اور مراد علی شاہ صاحب کے درمیان آن لائن میٹنگ ہوئی، زوم میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میں یہ شیئر کیا گیا کہ ابھی تک جو پوسٹ ڈیزاسٹر اسیسمنٹ ہے، یعنی جو ہمارا ڈیزاسٹر ہوا ہے ان فلڈز کی وجہ سے، اس ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے، اس کا جو نقصان کا اندازہ لگایا گیا، ابھی تک جو ٹوٹل ڈیمیجز کا اندازہ لگایا گیا ہے اس کی جو اسیسمنٹ ابھی تک ہو چکی ہے، یہ بھی افسوسناک ہے، ابھی تک 100% ہو جانی چاہیے تھی، وہ 61% ہے. اور 75% ٹوٹل جتنے ہمارے لاسز ہوئے ہیں اس کی ہو چکی ہے ابھی تک. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے پروگرام میں بتایا کہ سندھ کے 30 ضلع ہیں، 30 ضلعوں میں سے 24 ضلع اس سے افیکٹ ہوئے ہیں اس فلڈز میں، اور وہ بڑا ایک لاس ہو گیا. اور اس میں کلیمٹی ہٹ ڈسٹرکٹ کا ان کو نام دیا گیا، یعنی وہ جو اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں، کلیمٹی ہٹ کا درجہ اگر دے دیا جائے تو پھر ان کے آبیانے اور ان کی چیزیں اور ان کی وہ جو ریونیوز کے مسئلے مسائل ہیں اور ان کی امداد کا مسئلہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں، اور بہت سارے جو ہے نا ٹیکسز معاف کر دیتی ہے گورنمنٹ اور ان کو امداد بھی دیتی ہے اور ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے. تو یہ وہ والے افیکٹڈ ایریاز ہیں. دیٹ از گڈ کہ 24 ڈسٹرکٹ کو گورنمنٹ آف سندھ نے بہرحال کلیمٹی ہٹ ڈکلیئر کر کے لوگوں کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے. گو کے ڈسٹرکٹ اس میں آپ کو بتاؤں پنجاب کے بھی ڈسٹرکٹ سے، جیسے راجن پور، DG خان اور یہ والے علاقے، توسا جو ہے نا یہ بھی بہت افیکٹ ہوئے. ساؤتھ پنجاب یعنی بہت افیکٹ ہوا، جس میں اسپیشلی راجن پور، DG خان اور توسا تھا. اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے بات کی سوات اور اس طرح کے بھی بڑے افیکٹ ہوئے یہ. لیکن اسیسمنٹ جو میں ابھی بتا رہا ہوں ناظرین کے لیے یہ بنیادی طور پہ سندھ کے حوالے سے ہے. اچھا، سندھ میں بتا رہا تھا کہ تقریباً 1 کروڑ اور 24 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. یہ جو لاسٹ ٹائم کلائمیٹ چینج کا یہ سارا حلا ہوا ہے اور جس میں یہ ساری تباہی ہوئی ہے، اور تقریباً 1000 لوگ اپنی زندگیوں کا جنگ جو ہے وہ ہار بیٹھے ہیں. یعنی 1000 لوگ جو ہیں، جو کم تعداد نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں 1000 لوگ اگر ادھر آگے کھڑے ہو جائیں تو بہت بڑا جلوس نکلتا ہے. تو 1000 لوگ غریب جو ہے نا ان فلڈز میں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور اسی طرح کوئی 20 لاکھ گھر جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئے، اور 4.5 لاکھ جو ہے وہ جو ہمارے مال مویشی تھے وہ بہہ گئے.
وہ اس کا لاس ہو گیا. اور اسی طریقے سے 20,000 سکولز جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں سندھ میں اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, ان بارشوں کی وجہ سے, فلڈز کی وجہ سے. اور 1,000 ہیلتھ سیکٹر کی جو فیسلٹیز تھیں, یعنی بیسک ہیلتھ یونٹس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں, وہ تباہ ہو گئے. اور اگر روڈز کو اور اریگیشن کی کینال سسٹم کو دیکھا جائے تو تقریباً 8,500 کلومیٹر روڈ تباہ ہو گئے. اور اسی طریقے سے جو اریگیشن کا نظام تھا, جو کینالز تھیں, وہ تقریباً 7,300 کلومیٹر کا ایک ایریا ہے جو تباہ ہو گیا. اور 50 لاکھ جو لوگ ہیں وہ بلو پاورٹی لائن چلے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. اور ان کا اب ظاہر ہے پتہ نہیں ان کا مداوع کیسے ہوگا. میں رمشا سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک ہمارا سانحہ ہے ہمارے ملک کے ساتھ کہ ہماری گورنمنٹ وہ کر نہیں پاتی ہے. اسی طرح کوئی 4.3 ملین لوگ جو ہیں, یعنی 43 لاکھ لوگ جو ہیں وہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہو گئے اس کی وجہ سے, کیونکہ لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں. اور بہرحال IRC جو ہے, ڈیوڈ ملی بینڈ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم سندھ کے لوگوں کی ہیلپ کریں گے مال نیوٹریشن میں, اسپیشلی بچے جو ہیں, مدرز جو ہے, اور لوگ جو ہے, اور مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کو سپورٹ کریں گے. اور اس میں ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے ایک بہتری آئے گی. تو یہ وہ فگرز ہیں جو بڑی مائنڈ باگلنگ بھی ہیں, بڑی حیران کن بھی ہیں, لیکن بہرحال یہ ایفیکٹ کر چکی ہیں ابھی تک کلائمیٹ ویدر کی وجہ سے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, ایکسٹریم ویدرز کی وجہ سے. تو ناظرین, میرا خیال ہے آج ہم نے کلائمیٹ چینج پہ بہت ساری سیر حاصل بحث کی ہے. اور اس کا ایک سب سے بڑا نتیجہ جو ایک تجویز, ایک پروپوزل جو رمشا نے دی ہے وہ بڑی اچھی ہے. وہ ہمیں ضرور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ہم نے اپیل کر دی ہے, آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ ہر بچے کے ذمہ لگائے کہ وہ ایک ایک درخت لگائے. اس طریقے سے اگر ہم ہر سال ایک بچہ ایک درخت لگانا شروع کر دے تو ہم 10 سالوں میں ہمارے بلین ٹری جو ہے نا وہ اگ چکے ہوں گے, بلین ٹری سونامی آ چکا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور رمشا کو اجازت. اللہ حافظ.